بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو معتبر کتب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم رویا میں ملنے والے اس حکم الہی کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے آپ صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ مشیت الہی کے تحت اللہ کے یہ دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اس سے جان سے مار دے۔ ابلیس نے وار کارگر ہوتے دیکھ کر کہا، تمہارے اللہ نے ابراہیم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے اندر موجود پدرانہ شفقت کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بولا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت کی بنا پہ قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرے گھر کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس سے ایک اور ترکیب سوجھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات پر باخوشی راضی ہوں جو میرے رب کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبریل ان کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہی ہے الہی ہوتے ہیں۔ منقول ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہر بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس پر سنگ باری کی، یعنی پتھر مارے اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا۔ دوستو، یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں مینا کا میدان کہلاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ